پنجابی جناب محمد انصار خان صاحب تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی سورة المنافقون، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اما بعد، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائیاں، بڑائیاں، بزرگیاں، شان و شوکت اللہ رب الجلال والاکرام، خالق کل، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس کی مجھ پر اور آپ پر، تمام انسانیت پر بے شمار انعام و احسانات ہیں۔ بالخصوص ہم پر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے، گرچہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، اس کے بڑے بڑے انعام اور احسانوں میں سے ایک بڑا احسان یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک ایسی کتاب سے نوازا جو اس امت کے لیے معجزہ ہے، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھی اور اس امت کے لیے بھی معجزہ ہے، کہ اگر یہ بات کہی جائے تو کوئی مبالغے کی بات نہ ہوگی کہ گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہیں دوسری طرف اگر اس اللہ رب العالمین کے قرآن کو، جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو معجزے کے طور پہ دیا ہے، اگر رکھا جائے تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا قرآن چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے والے معجزے سے بھی بڑا ایک معجزہ ہے۔ بعد اس کے تمام نبیوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جن کی زندگی کے بارے میں سوال کیا گیا، کسی سائل نے سوال کیا، امی عائشہ نے جواب دیا تھا، پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو جواب ملا تھا کانا خلق القرآن، کہ آپ کے اخلاق سراپا قرآن مجید ہیں، کہ آپ چلتی پھرتی قرآن مجید کی ایک تصویر ہیں، عملی نمونہ ہیں۔ معزز و مکرم علماء کرام، حکم صاحبان اور حاضرین مجلس، میں نے آج آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کی آخر کی آیتوں کا تفسیر انشاءاللہ بیان کرنی ہے۔ سورۃ المنافقون کی آخری آیتیں، یہ 3 آیتوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے 8 آیتوں میں منافقوں کے نفاق کا تذکرہ کیا ہے، پھر آخر کی ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس نفاق سے بچنے کے لیے تدبیریں اور اصول کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور یہ بات کوئی مبالغے کی بات نہ ہوگی کہ اگر کہا جائے کہ شریعت اسلامیہ کا سارا نچوڑ ان 3 آیتوں کے اندر موجود ہے، یا وہ کہ جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو اصول اللہ رب العالمین نے بنائے تھے، وہ تمام کے تمام اصول یا وہ رہنما اصول ان آیتوں میں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو، ہم مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی محبت تم پر اس قدر غالب ہو جائے کہ تم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ یا اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد کیا یہ ہے کہ ایک شخص کونا پکڑ لے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتا رہے؟ نہیں، صرف یہی نہیں، بلکہ اس کی تفسیر الوسیط کے اندر میں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ یہاں جو اللہ کے ذکر سے مراد ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد یہاں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اور وہ تمام امور ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے انسان کو مکلف بنایا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبردار بننے کا حکم ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے ان چیزوں سے تم اس لیے رک جاؤ کہ تمہاری اوپر مال اور تمہاری اولاد کی محبت غالب آ جائے۔ دیکھیے ایک نقطہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے پہلے مال کا تذکرہ کیا، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اولاد کا تذکرہ کیا۔ اگر کسی انسان کے سامنے ایک جانب اس کی زندگی کا سارا مال رکھا جائے اور دوسری جانب اس کے پاس اس کی اولاد رکھی جائے، ایک طرف رکھا جائے اور اس سے سوال کیا جائے تم کس چیز کو اختیار کرو گے، یقینی بات ہے انسان اس وقت جو ہے اپنی اولاد کو چنے گا نہ کہ مال کو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مقدم تو مال کو کیا ہے، وہ اسی لیے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی میں اور انسانی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب ایک آدمی بچہ ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد ہے، لیکن اس بات کی حرص اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ اس کے پاس میں پیسہ ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یکبر ابن آدم یکبر معہ اثنان، کہ جب ابن آدم بڑا ہوتا ہے دو چیزیں اس کے ساتھ میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی زندگی کی خواہش۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی محبت انسان کے اندر بچپن سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے اہل ایمان کو خطاب کر کے جس چیز سے فتنے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں، تو پہلے اللہ رب العالمین نے مال کا تذکرہ کیا، اور مال کا تذکرہ پہلے کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مال کی محبت ایک ایسی محبت ہے جس کے حصول کے لیے کوئی اس کے پاس میں ایک مقدار معین نہیں ہوتی کہ اتنی تعداد میں ہو، بلکہ جتنا ہو بس وہ سوچتا ہے کہ آنے دو۔ لیکن اولاد کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ ہم دو، ہمارے دو، دو کے بعد سوچنے دو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے مال کا تذکرہ کیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال کی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر اللہ رب العالمین 2 سونے کے پہاڑ بھی دے دینا تو اس کی حرص مال کے بارے میں اتنی ہوتی ہے وہ تیسرے کا طلبگار ہوگا، اس کا جی نہیں بھرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں یوں تو بہت سی چیزیں انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے غافل کرنے والی ہیں، لیکن اللہ نے مال اور اولاد کا تذکرہ اس لیے کیا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچتے ہیں کہ اللہ نے صرف اسے خاص کیوں کیا تھا۔ خاص کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنی بھی دنیا میں امور ہوتے ہیں، جتنی بھی انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب میں صف اول میں اگر جو چیز ہے تو اس کا مال ہے اور اس کی اولاد ہے۔ یہ دونوں کی محبتیں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو غرق کر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ایسا ہی ہوا کہ ایک انسان کو اس کی مال کی اور اس کی اولاد کی محبت اس پہ اس قدر غالب آ جائے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے مطلب نہ ہو، اسے نماز اور روزوں سے مطلب نہ ہو، اللہ کے ذکر سے مطلب نہ ہو، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اور کیسا خسارہ کہ دنیا میں بھی خسارہ ہوگا، آخرت میں بھی خسارہ، کہ وہ انسان جس نے مال کی محبت میں ساری زندگی گزاری، اگر اس نے حلال طریقے سے نہ کمایا یا کمانے کے بعد اس کے حق کو ادا نہیں کیا، اللہ کی راہ میں صرف نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن یہی مال آ کے کہے گا انا کنزو کا، اور اس کے لیے سبب بن جائے گا اس کی ہلاکت کا۔ یہی اولاد جس کی محبت میں انسان اپنے آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ مال کی محبت اور یہ اولاد کی محبت قیامت کے دن ہمارے کچھ کام نہ آ سکیں گی اگر ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتے ہیں انسان کا یہ حال ہوگا اس دن کی نجات کو حاصل کرنے کے لیے، وہ کہے گا مولا میری اولاد، میرے بچے، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، یہاں تک کہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ ساری روئے زمین میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں سب کو جہنم میں ڈال دے، آج مولا مجھے بچا لے۔ لیکن اس وقت بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں ان محبتوں سے بچ جاؤ، گرچہ بہت سی محبتیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور کرتی ہیں۔ ایک مثال بیان کروں، یہ موبائل اس دور کا اتنا بڑا ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ ہے، ذرا تدبر کریں کہ الحمدللہ آج یہ مجلس قرآن کی محبت میں منعقد کی گئی، لیکن آج ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں کہ کیا ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارا موبائل ہم سے 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے جدا ہو جائے ہم بے چین ہو جائیں گے، وہیں آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر سالوں سالوں مہینوں بھی اگر قرآن نہ پڑھیں ان کے دلوں میں اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ آج ہمارے حال ہو چکے ہیں۔ تو یہاں تو موبائل کی محبت بھی ہے، یہاں تو عزت و شہرت کی محبت بھی ہے، یہاں بہت سی محبت ہے، لیکن اللہ نے ان محبتوں کو صرف مال اور اولاد کو اس لیے خاص کیا، یہ اصل ہے انسان کے لیے جن میں انسان اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے مسلمانوں، یہ مسلمانوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے اور کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے سورۃ المنافقون ہے۔
اللہ نے ابھی ابھی منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں اللہ نے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت سے نکل کے اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، اب ان کا اگلا کام وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس مال میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے مالوں میں سے، اللہ نے کہا وہ مال جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھیں جس مال کو آپ حاصل کرتے ہیں آپ کی طاقت نہیں کہ آپ اس مال کو حاصل کر سکیں، اللہ دیتا ہے تو آپ کو مال ملتا ہے۔ تو اللہ نے اسی مال کے بارے میں کہا کہ اس مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، اور اس کے خرچ کی راہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگائیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ اول تو یہ کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، وہ واجبات جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رکھی ہیں ہم ان کو ادا کریں، تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رکھی ہے، اور کہا کہ اس مال کو خرچ کریں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کہتے ہیں من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ پہنچے، اور اس وقت کہے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، پھر خواہش ظاہر کرے جس مال کی محبت میں ساری زندگی گزارا تھا، پھر آخر میں جا کے سوچے کہ مولا کاش تھوڑی اور مجھے مہلت دے دی جاتی تو میں کچھ صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے جو متعین ہے پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو اس سے بخوبی واقف ہے۔ مسلمانوں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی باریک نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں جو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک تفسیر سے میں نے لیا، اور دوسرا یہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ اس میں ایک بڑا نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی منافقوں کا تذکرہ کیا، اور منافقوں کے تذکرے کے فوراً بعد میں اللہ رب العالمین بچنے کے راستوں میں ایک انسان کو ایک ذریعہ بتایا کہ دیکھیے نفاق اور انفاق میں اگر کوئی چیز اگر الگ ہے تو صرف یہ کہ اگر لفظ نفاق ہے اور آپ کو نفاق سے بچنا ہے تو آپ الف جوڑ دیں تو انفاق ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی طریقے کو یہاں پر بیان کیا کہ اگر آپ کو نفاق سے بچنا ہے تو انفاق کریں، اپنے مال کو خرچ کریں، اس دنیا کی محبت سے نکل کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزاریں، تبھی ہم اور آپ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ یہ اسلوب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اے الہ العالمین تو نے ہمیں جس مقصد کے تحت دنیا میں پہنچایا تھا، اے اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ فتنہ جو ہمیں تیرے ذکر سے غافل کر دینے والے مال اور اولاد کے فتنے ہیں، یقیناً یہ نعمتیں ہیں لیکن اگر یہ تجھ سے غافل کر دیں تو یہ فتنہ ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھ اور ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھ، دین اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو اور ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں اے اللہ رب العالمین کہ ہم قرآن کے پڑھنے والے، اس کے سمجھنے والے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔